موضوع گفتگو علائم ظہور امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 12ویں امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور کی کچھ علامتیں۔ اب تک ہم نے کچھ موضوعات کو ڈسکس کیا اور تدریجاً مختلف موضوعات کو ڈسکس کریں گے۔ فی الحال ہماری گفتگو کا عنوان ہے ظہور سے پہلے عمومی یعنی عام طور پر جو لوگوں کا حال ہوگا۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ جب علائم بیان ہوں اور افراد کا حال بیان ہو، جیسے کہ کچھ ہم اس زمانے کے اور حالات تدریجاً بیان کریں گے، اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ ہر فرد ایسا ہی ہوگا، بلکہ مراد یہ ہے کہ برائیوں کو برا نہیں سمجھا جائے گا اور یہ چیزیں نارمل ہو جائیں گی۔ لیکن اس جانب توجہ رہے اس زمانے میں کفر بھی عروج پر ہوگا تو دوسری جانب ایمان بھی عروج پر ہوگا۔ جس طرح سے اس زمانے میں بد کرداروں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی تو نیک لوگوں کی تعداد بھی بہت ہوگی۔ دین اور بے دینی یعنی دیندار بھی بہت عروج پر ہوں گے اور بے دین بھی بہت عروج پر ہوں گے۔ بس اگر کہا جائے کہ اس زمانے میں خواتین بے پردہ ہوں گی، عریانیت ساتھ باہر نکلیں گی، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہر خاتون عریان ہوں گی، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ عریانیت عام ہو چکی ہوگی اور بہت زیادہ ہوگی۔ لہٰذا فی الحال ہم کچھ موضوعات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو اس زمانے کے لوگوں میں عام طور پر یہ صفات پائی جاتی ہوں گی یا بالفاظ دیگر اچھی صفات ختم ہو چکی ہوں گی اور بری صفات کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا ہوگا۔ روایت جو مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی اور بہار کی جلد نمبر 52 میں اس کا ذکر ہے، اور مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَبَاعُ الدِّینَ بِالدُّنْیَا، اور وہ اپنے دین کو بیچ دیں گے دنیا کے عوض، یعنی دین کی اہمیت ختم ہو جائے گی اور حرام کو انجام دیا جائے گا، حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کا بڑے آرام سے انکار کیا جائے گا فقط دنیا کی طلب کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر حرام طریقے سے پیسہ کمانا ہو اور لوگوں کو یہ پتا ہو کہ یہ کام حرام ہے، لیکن کیونکہ دنیا مل رہی ہوگی تو یہ کام بہت آسان ہو چکا ہوگا، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی یہ کر رہا ہوگا، یہ چیز فقط ذہن میں رہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو اپنے تقریباً ہر لیکچر میں ہم بتاتے رہے کہ علائم جب ظاہر ہوں تو تطبیق نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ یہ شخص وہی ہے۔ مثال کے طور پر یہ عبداللہ ابن عبدالعزیز یہ وہی عبداللہ ہے کہ جس کے بعد ظہور ہوگا، بلکہ کہا جائے کہ ممکن ہے یہ وہ ہو اور ممکن ہے وہ نہ ہو۔ وَتَسْتَحِلُّونَ الْكَذِبَ، اور جھوٹ کو جائز سمجھا جائے۔ جھوٹ جس طرح سے جائز ہو چکا ہے، یعنی بہت عام سی چیز اس کو سمجھا جاتا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جھوٹ کسی بھی طرح سے ہو وہ صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ جہاں پر شریعت نے اجازت دی ہے جان بچانے کے لیے یا لوگوں میں صلح اور صفائی کرنے کے لیے۔ لیکن جھوٹ جس طرح سے اب عام ہو چکا ہے کہ لوگ چیزیں خریدتے ہیں کم قیمت میں، زیادہ اسے بتاتے ہیں، اسی طرح سے اگر کسی سے نہ ملنا ہو تو جھوٹ بولتے ہیں، تو جھوٹ تدریجاً بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے بہار کی جلد نمبر 52 میں، اور یہ اکثر روایتیں بہار ہی کی ہیں، لہٰذا اگر کسی اور کتاب سے آیا تو بیچ میں ہم اس کا حوالہ دیں گے، لیکن اب ہم روایتیں پڑھتے چلے جائیں گے۔ وَأَضَاعُ الْأَمَانَةَ، اور امانتوں کو ضائع کیا جائے گا، لیکن یعنی امانت میں خیانت کی جائے گی، امانت کی حفاظت نہیں کی جائے گی۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کسی سے اگر ہم نے کوئی چیز بورو کی ہے تو یہ امانت ہے، اگر کسی کے گھر میں ہم رہ رہے ہیں اس کی چیز کا خیال رکھنا ہے، چیز کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، تو آخر زمانے میں لوگ دوسروں کے مال کا خیال نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے ایک اور علامت جو زمانے میں بہت عام ہوگی اور جب آپ اسے سنیں تو آپ کہیں گے واقعی یہ تو بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور کم ظرف قسم کے جو لوگ ہیں وہ اسی قسم کے ہیں اور اسی قسم کا سوچتے ہیں۔ وہ علامت کیا ہے؟ وَكَانَ الْحِلْمُ ضَعْفًا، حلم کو، بردباری کو، شرافت کو یہ محسوس کیا جائے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ ضعیف ہے، ویک، یعنی اگر کوئی شریف ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ یا تو بے وقوف ہے یا یہ کہ وہ کمزور ہے۔ وَكَانَ الظُّلْمُ فَخْرًا، اور ظلم کیا جائے گا فخر سمجھتے ہوئے کہ ہم پاورفل ہیں۔ بالکل یہ کیفیت کہ جو اس وقت خصوصاً پاکستان یا انڈیا کے یا عرب ممالک کے جو افراد میں نظر آتی ہے کہ اپنے نوکروں پہ ظلم کرنا، خصوصاً جو وڈیروں میں، چودھریوں میں، نوابوں میں، راجاؤں میں نظر آتی ہے چیز، توہین کرنا فخر سمجھتے ہیں، بے عزتی کرنا فخر سمجھتے ہیں، تو یہ چیز بہت عام ہو جائے گی آخر زمان میں۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ جیسا کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ دنیا کے ہر خطے میں اور ہر فرد ایسا نہیں کرے گا، لیکن یہ عام ہو جائے گی چیز۔ اور پھر مولا امیر المومنین فرماتے ہیں صدق الکاذب، جھوٹے کی تصدیق کی جائے گی، یعنی یہ جھوٹ بولے گا اس کی تائید کی جائے گی، ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے۔ وَأُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ، اور خیانت والے کو امانت دار کہا جائے گا۔ وَرَأَيْتَ الْجَارَ يُؤْذِي جَارَهُ، اور تم دیکھو گے کہ پڑوسی کو اذیت دے گا اور کوئی اسے روکنے والا نہیں ہوگا۔ لیس لہ مانع، پڑوسی کو اذیت دے گا اور کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ ورأیت الجار یکرم الجار خوفا من لسانہ، یہ روایت کافی میں نقل ہوئی، بہار میں بھی نقل ہوئی۔ تم دیکھو گے کہ پڑوسی کا احترام کرے گا، کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کی زبان کی خوف کی وجہ سے۔ پڑوسی کا احترام نہیں کرے گا، بلکہ احترام کرے گا کس وجہ سے؟ دوسرے پڑوسی کی زبان کی وجہ سے۔ اسی طرح سے آخر زمانے میں طلاق کا ریشو بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ ایک روایت
روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی، اور اس روایت کو تفصیل کے ساتھ وسائل الشیعہ میں بھی بیان کیا، اور اسی طرح یہ روایت بہار میں بھی نقل ہوئی، اور اس روایت کو انشاءاللہ ہم بعد میں بھی نقل کریں گے۔ خاص موضوع ہے آخر زمان کی خواتین کے بارے میں۔ اب ممکن ہے کہ خواتین ابھی سے سوچیں کہ خواتین کے بارے میں کیوں ہے موضوع، تو یہ ساری چیزیں تو ہم مردوں ہی کی بیان کر رہے ہیں، جرنل بیان کر رہے ہیں، اور ہر طرح کے ظلم میں اور جنگوں میں بلا شک مردوں کا کردار ہوگا، لیکن ساتھ ہی جو خواتین کا موضوع ہے اسے بھی الگ سے ہم بیان کریں گے، تو اس میں بھی یہ موضوع آئے گا کہ آخر زمانے میں طلاقیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، وَعِندَهَا يَكْثُرُ الطَّلَاقُ، اور اس زمانے میں طلاق بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ ایک روایت جو امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی، اور اس کا موضوع ہے بد زبانی، اور یہ روایت بحار الانوار میں بھی نقل ہوئی۔ وَاتُّقِيَ الْأَشْرَارُ مخافة الْأَلْسِنَتِهِمْ، اور ڈرا جائے گا اشرار سے، یعنی شریر لوگوں سے ڈرا جائے گا ان کی زبان کی خوف کی وجہ سے، لوگ ڈریں گے ان سے، کیوں ڈریں گے؟ ان کی زبان کی خوف کی وجہ سے، ان کے فتنے کی وجہ سے۔ اور فاجر سے ڈرا جائے گا، وَاتُّقِيَ الْفَاجِرُ مخافت شرہ، اور فاجر سے ڈرا جائے گا، گناہگار سے ڈرا جائے گا اس کے شر کی وجہ سے، لوگ اس سے ڈریں گے اس کے شر کی وجہ سے۔ اور منافقت کا کیا عالم ہوگا؟ وَلَبِسُ جُلُودَ الظَّانَّ عَلَى قُلُوبِ الذِّئَابِ، کہ بھیڑ کی کھال بھیڑیوں نے پہنی ہوئی ہوگی، یعنی اندر سے بھیڑیے ہوں گے لیکن اوپر سے انہوں نے بھیڑ کی کھال اوڑی ہوئی ہوگی۔ یہ کنایا ہے کہ بظاہر وہ نظر آئیں گے بے ضرر سی بھیڑ، لیکن اندر سے وہ بھیڑیے ہوں گے۔ گواہیوں کا اور عدالت کے بارے میں جو روایتیں نقل ہوئیں، یہ روایت نقل ہوئی امام محمد باقر علیہ السلام سے بحار الانوار میں جلد نمبر 52 میں، وشہادات الزور، اور جھوٹی گواہیوں کا بہت زور ہوگا، وردت شہادات العدل، شہادات العدل، اور عادلوں کی گواہیوں کو رد کر دیا جائے گا اور ظالموں کی گواہیوں کو قبول کیا جائے گا۔ اس زمانے میں دنیا میں بہت مشکلات بڑھ جائیں گی، اور مشکلات اس حد تک بڑھ جائیں گی کہ ایک شخص ایک جانور کو دیکھ کے مخاطب کرے گا اور کہے گا یا لیتنی کنت مکانک، اے کاش میں تمہاری جگہ ہوتا۔ اور بعض روایات میں نقل ہوا کہ ایک انسان جانور کو مخاطب کر کے کہے گا نجوتا نجوتا یا لیتنی کنت مکانک، تو نجات پا گیا، تو نجات پا گیا، اے کاش میں تیری جگہ ہوتا۔ یہ روایت نقل ہوئی ملاحم سید ابن طاؤس میں باب نمبر 13 میں۔ اسی طرح آخر زمان میں عمارتیں بہت بلند ہوں گی، اور جیسا کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ یہ جتنی عمومی علامتیں ہیں ممکن ہے کہ ظہور سے 200-300 سال پہلے تک کی بھی ہوں، اور یہ ساری روایتیں ہیں آخر زمان کی، اور آخر زمان ممکن ہے 200 سال 300 سال 400 سال چلے، اور اس کے بعد تدریجاً یہ زمانہ خراب سے خراب ہوتا چلا جائے۔ تو مولا امیر المومنین علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی بحار الانوار کی جلد نمبر 52 میں، وشید البنیان، اور عمارتیں بہت بلند ہوں گی۔ یہ وہ چند روایتیں ہیں، اور ان کے علاوہ بعض اور موضوعات ہیں۔ مثال کے طور پر صدقے کے بارے میں جو روایتیں بیان ہوئیں کہ جن سے پتہ چلے گا کہ آج کل کی ویلفیئر کے بارے میں جو روایتوں میں ائمہ علیہم السلام نے توجہ دلائی، جو آج کل نظر آتا ہے کہ صدقہ دیا جاتا ہے شہرت کے لیے، ادارے بنائے جاتے ہیں خرد برد کے لیے اور مال کے لیے اور خود نمائی کے لیے، تو کچھ اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں صدقے کے بارے میں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے وَرَأَيْتَ الْمُحْتَاجَ يُعْطَى عَلَى الضَّحْكِ بِهِ، کہ تم دیکھو گے کہ محتاج کو دیا جائے گا اس کی ہنسی اڑانے کے لیے، اس کا مذاق اڑانے کے لیے، وَيُرْحَمُ لِغَيْرِ وَجْهِ اللَّهِ، اگر دیا جائے گا تو اس کا مذاق بنانے کے لیے، اور اگر اس پر رحم کیا جائے گا تو وہ جو اس کا خیال کیا جا رہا ہے، وہ جو اس کا رحم کیا جا رہا ہے، وہ جو اس کو دیا جا رہا ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں دیا جائے گا بلکہ وہ دیا جائے گا کسی دوسرے مقصد کے لیے، کہ جس طرح سے نظر آتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر راشن دیا جا رہا ہے تو اس کی فلمیں بن رہی ہیں، 20 راشن دیے جا رہے ہیں جن کی قیمتیں اگر فرض کریں 50,000 ہوں یا لاکھ بھی ہوں، تو پتہ چلا ہزاروں روپیہ خرچ کر دیا اس کی تشہیر پر۔ تو یہاں پر امام فرماتے ہیں وہ یرحمو لغیر وجہ اللہ، اور اگر فقراء پر رحم کیا جائے گا تو وہ اللہ کے لیے نہیں کیا جائے گا بلکہ غیر اللہ کے لیے کیا جائے گا، یعنی دکھاوے کے لیے، دنیا کے لیے۔ وَرَأَيْتَ الصَّدَقَةَ بِالشَّفَاعَةِ وَلَا يُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ، اور تم دیکھو گے کہ صدقہ دیا جا رہا ہے تو وہ شفاعت کے یہاں پر معنی ہے سورس کے ذریعے سے، کوئی کہے گا دے دو دے دو دے دو، سورس لڑائے گا، اس کے احترام کی وجہ سے دیا جائے گا۔ اور یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک ضرورت مند مانگ رہا ہے، کسی کے پاس رکھا ہوا بھی ہے، اس کو نہیں دے رہے۔ ہاں ایک دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ضرورت مند کے بارے میں ہم نہ جانتے ہوں اور آپ کے کہنے کی وجہ سے اس کو دے دیں، تو یہ اور بات ہے، لیکن ضرورت مند کو ہم جانتے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کو ضرورت ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ اہل ہے، لیکن اس کو ہم نہیں دے رہے، اس کو ہم دے رہے ہیں آپ کے تعلقات کی وجہ سے، کہ اس کو دینے کی وجہ سے آپ سے ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ اس کو دے دو، تو ہم اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ آپ سے تعلقات اچھے ہو جائیں اور ہم یہ کہیں کہ ہم نے آپ کی بات مانی اور اس شخص کو اتنا دیا۔ اور تم دیکھو گے وَرَأَيْتَ الرَّجُلَ عِندَهُ مال کثیر ولم یزکیہ منذ ملکہ، اور تم دیکھو گے کہ شخص کے پاس بہت زیادہ مال ہے لیکن جب سے وہ مالدار ہوا ہے تو اس وقت سے اس نے اللہ کی راہ میں مال نہیں دیا، یعنی زکوٰۃ نہیں دی۔
اب زکوٰۃ میں خمس بھی آ جاتا ہے، زکوٰۃ میں صدقات بھی آ جاتے ہیں، زکوٰۃ میں فطرہ بھی آ جاتا ہے، اور زکوٰۃ بھی ہے۔ جب لفظ زکوٰۃ کہا جائے تو اس سے مراد ہے اللہ کی راہ میں مال دے۔ روایت میں نقل ہوا کہ تم دیکھو گے کہ شخص مالدار ہے لیکن اس نے کبھی بھی اللہ کی راہ میں مال نہیں دیا، لیکن اگر دیا تو بعض لوگ تو بلا شک دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور بعض لوگ دیتے ہیں فقط تعلقات کی بنیاد۔ یہ تھی چند اس زمانے کی علامتیں۔ اسی طرح سے ہم توجہ دلائیں کہ یہ وہ علامتیں نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ بالکل ظہور سے پہلے کی علامتیں ہیں، 200 سال 300 سال اور 400 سال تک چل سکتی۔ اسی طرح سے روایتوں میں نقل ہوا کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ مسخ ہو جائیں گے، مسخن لقوم من اہل البدع، یعنی تم دیکھو گے کچھ گناہگار مسخ ہو جائیں گے، اور مسخ ہو کے کیا بن جائیں گے؟ بندر اور سور بن جائیں گے۔ یہ روایت نقل ہوئی ارشاد شیخ مفید میں۔ اسی طرح سے لوگ کسی کو دیکھیں گے، روایت میں نقل ہوا، یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی، اور اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں جناب ابو بصیر۔ وہ فرماتے ہیں اشد من ان یکون الرجل فی بیتہ، یہ کتنا سخت ہوگا ایک شخص کے لیے کہ وہ اپنے گھر میں ہے اور اسی دوران ایک دم سے جو ہے اس کے گھر والے اپنا گلیبان چاک کر لیتے ہیں، کرتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں، چیختے ہیں، روتے ہیں، اور اس وقت پتہ چلے گا، جب لوگ پوچھیں گے کیا ہوا، پتہ چلے گا ان کا گھر والا اچانک مسخ ہو گیا، یعنی اچانک اس کی شکل بدل گئی۔ مسخ ہونے کا معاملہ بلا شک قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہوا اور روایات میں بھی اس کا ذکر ہے۔ عام طور پر دنیا میں اس وقت لوگ اس موضوع کو قبول نہیں کرتے، لیکن ظہور سے پہلے گناہوں کی وجہ سے کچھ لوگ مسخ بھی ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں کچھ اور موضوعات کو آپ کی خدمت پہ پیش کیا جائے گا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے حق محمد وآل محمد ہم سب کو اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔